محترم حضرات، ایک مسلمان کے دل میں، آپ کے دل میں، میرے دل میں، ان کے دل میں سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اور لوگوں، دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، بھگوان بنا لیتے ہیں، ایشور بنا لیتے ہیں، اور اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، جس طرح محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ لوگوں دنیا کے اندر مومن ہی تو ہے، دنیا کے اندر صاحب ایمان ہی تو ہے، دنیا کے اندر مسلمان ہی تو ہیں جن کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر ایک مومن، ایک مسلمان اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تو میں آپ کا جائزہ لوں گا، آج میں آپ کے سامنے یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر اگر دنیا کے اندر مسلمانوں کے دل میں سب سے زیادہ کسی کی محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ کسی کا لگاؤ ہونا چاہیے کسی سے، تو میرے بھائیوں وہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ رسول ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ایک ایک مسلمان کے لیے، ایک ایک مومن کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی، سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ لوگوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رسول، وہ نبی جو ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ دنیا والوں پورا قرآن اٹھا کر پڑھ ڈالو، پورا قرآن تم پر ڈالو، تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، اللہ نے کبھی کسی احسان کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن وہ لوگوں یاد رکھو، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں رہنے کے باوجود بھی جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے تم لوگوں کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر تم لوگ کسی چیز کے اوپر اگر اس کو لپی بند کرنا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، رائٹ کرنا چاہو گے، اگر لکھنا چاہو گے تو تم کر نہیں سکتے ہو۔ ہاں میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، اگر سارے کے سارے درخت کو کاٹ کر قلم بنا دیے جائے اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہے اگر تمام کے تمام پانی کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر کے اگر ایک بوند پانی بھی نہ چھوڑا جائے، اگر ایک قطرہ پانی بھی نہ چھوڑا جائے، تمام پانی کو ملا کر اگر سیاہی بنا دی جائے اور ان قلم سے اور ان سیاہی کے ذریعے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، لکھنا چاہے، او دنیا والوں، او مسلمانوں یاد رکھو، پورے درخت ختم ہو جائیں گے، پورے پانی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوں گی۔ کتنی ساری نعمتیں ہیں، مثلا یہ دو ہاتھ دیے کہ نہیں دیے اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی ان سے جا کر پوچھنا جن کے دو ہاتھ نہیں ہیں لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ او لوگوں، آج جو ہمارے پاس یہ دو آنکھیں جن کے ذریعے سے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے نزدیک شاید کہ اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں اگر کوئی نابینا انسان ہو، اگر کوئی ایسا انسان موجود ہو جو دونوں آنکھ سے محروم ہو، جو آنکھ سے اندھا ہو، جن کی بینا ہی نہیں ہے، میرے بھائی
بھائیوں کبھی ان کے جا کر سوال کرنا، وہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا کے اندر لوگوں کے پاس آنکھ کا ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میری زندگی کے اندر میں نے ایک نابینا شخص سے، ایک اندھا شخص سے میں نے سوال کیا تھا کہ میرا بھائی ذرا بتانا یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آج تمہارے پاس نہیں ہے، تم اس نعمت سے محروم ہو، ذرا بتانا اس کے بارے میں تم کیا بتانا چاہو گے، کیا کمنٹ کرنا چاہو گے۔ میرے بھائیوں اس اندھا انسان نے مجھے جواب دیا تھا، آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے۔ جواب کیا تھا؟ جواب تھا مولانا تنویر صاحب آپ کو میں کیسے بتاؤں، مولانا تنویر صاحب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بس آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ میری شادی کو 40 سال ہو گیا، 40 سال سے میری بیوی میرے ارد گرد رہتی ہے، 40 سال سے میں اپنے بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن آج تک 40 سال اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے باوجود بھی آج تک میں نے اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا۔ مولانا صاحب یہ آنکھ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ میرے 22 سال کے، 25 سال کے، 17 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال کے بچے ہیں۔ ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک بار میں اپنی اولاد کا میں چہرہ دیکھ لوں، ایک بار مجھے یہ نصیب ہو جائے، لیکن آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھا کہ میرے بچے دکھتے کیسے ہیں، میرے بچے کا فگر کیسا ہے، میرے بچے کی ناک کیسی ہے، میرے بچے کے سر کا بال کیسا ہے، میں نے آج تک دیکھنے سے میں محروم رہا۔ میرے بھائیوں میں اس سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا، لیکن جب نبی کی باری آئی، جب نبی کی بات آئی تو اللہ نے احسان جتلایا اور مسلمانوں سے کہا، مومنوں سے کہا۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کے اوپر، اے مسلمانوں تمہارے اوپر، اے برسونی والوں تمہاری اوپر، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے اندر رسول کو بھیجا۔ رسول ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب بتائیے، ظاہر سی بات ہے اس رسول سے محبت کیوں نہ ہو۔ اب آگے آئیے، جلدی جلدی بول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹہ کا ٹائم اور بچا ہے، 2 بجے تک مجھے ختم کرنا ہے۔ میرے بھائیوں رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیے 2 حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دونوں حدیث بالکل صحیح ہے۔ ایک حدیث جس کو امام مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر لے کر آتے ہیں، اللہ کے حبیب بیان فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہ لوگوں ذرا غور کرو، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم بھی مومن نہیں، میں بھی مومن نہیں، وہ بھی مومن نہیں، وہ بھی مومن نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک والناس اجمعین، تمہارے نزدیک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کرنے لگو، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ ہزاروں یہ دعویٰ کرتے رہو کہ تم مومن ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں اگر رسول کی محبت دنیا کے اندر سب سے زیادہ نہ ہو تو تم مومن نہیں ہو میرے بھائیوں۔ اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہم اپنی زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن ہے، لیکن اگر دیکھا جائے، جھانکا جائے میرے بھائیوں تو آج ہمارے دل میں رسول کے پرتی کوئی محبت نہیں ہے۔ 10 منٹ پہلے یہ ہم نے دیکھا، 10 منٹ پہلے ہی ہم نے دیکھا۔ میں مجبور ہوں، میں کچھ بولوں گا نہیں آج میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، اچھی بات ہے، محبت کرتے ہیں ان سے، اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرے بھائی جب وہ آئے تو لوگوں نے بھیڑ لگا کر ان کی باتیں سنے،
لیکن جب ان کی بات ختم لوگ یہاں سے چل دیے، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے بعد ہی جو آئیں گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے۔ محبت کا پیمانہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، تمہارے دل میں رسول کے پرتی محبت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کے بعد کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ نہیں بلکہ ان کے بعد جو مولانا آئیں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات بتائیں گے ان کی باتوں کو زیادہ ترجیح کے ساتھ سنا جاتا۔ یہ محبت ہے میرے بھائیوں۔ دیکھا، بات بالکل کلیئر ہے۔ آئیے آگے آئیے، اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ حضرت عمر، یہ عمر کون ہے؟ کیا ہماری طرح اور آپ کی طرح اور آپ کی طرح تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ صحابی رسول حضرت عمر، وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میں ہی تمہارے لیے آخری نبی بن کر آیا ہوں، آخری رسول بن کر آیا ہوں۔ او لوگو، لیکن اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کوئی رسول ہوتا تو اللہ تعالی حضرت عمر کو بناتا۔ ذرا آئیے اس عمر کی بات ذرا سن لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی، صحیح حدیث ہے، حضرت عمر کا ہاتھ اس طرح پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی بیویوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہ اللہ کے نبی وہ صحابی ہیں جن کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بس بیان کی تھوڑی سی، وہ صحابی رسول ہیں، نبی سے کہہ رہے میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا، اپنی اولاد، میں آپ کو اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا، اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبت کرتا، لیکن اللہ کے نبی میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ جب یہ کہنا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عمر اگر تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہو تو تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارا ایمان آدھا ادھورا ہے، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہ سننا تھا حضرت عمر جلدی اور آنن فانن کہہ ڈالے، یہ اللہ کے نبی میں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب یہ کہنا تھا، اللہ کے نبی نے کہا، الآن یا عمر، کہ اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ اچھا، اور ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر سب کو ملا لیجئے، یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا کا ہر ایک انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 8 چیزوں سے۔ سب سے زیادہ انسان 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیز کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر دیا، اور کیا سبق دیا آپ کو معلوم ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر آپ کو سبق بھی دیا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑی اور بہت خطرناک وارننگ بھی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دی جا رہی ہے۔ سبق کیا ہے، وارننگ کیا ہے؟ ذرا اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میرے بھائیو، جب آپ یہاں سے اٹھ کر جانا، 3 آیت کے ذریعے سے جو آپ کو میسج دیا گیا ہے، اس میسج کو لے کر جانا، اور جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا، اس آیت کریمہ کے اندر جو میسج ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اے نبی قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ برسونی والوں سے کہہ دیجئے، آپ پورنیا کے مسلمانوں سے کہہ دیجئے، پورنیا کے یعنی مردوں سے اور عورتوں سے کہہ دیجئے، وہ کیا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو تو کرو، اگر باپ سے محبت کرتے ہو تو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے دنیا کے اندر وہ کون سا انسان ہے جو باپ سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی دکھا سکتے ہیں؟ دکھا سکتے ہیں؟ پیچھے میں بات نہیں۔ دنیا کا ہر انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ارے بھائی، اس باپ سے محبت کیوں نہ کرے جس باپ نے ہماری پرورش کے خاطر اپنا خون پسینہ ایک کر دیا ہو، جس باپ نے ہماری خاطر تب
तपती हुई और कड़कती हुई धूप में 200, 250, 300 रुपया मजदूरी करके दिन भर काम करके अपने बच्चे को पढ़ाता हो, अपने बच्चे को शिक्षा देता हो, अपने बच्चे की जिंदगी को संवारता हो, उस बाप से मोहब्बत क्यों ना हो मेरे भाई? उस बाप से तो मोहब्बत होनी चाहिए। एक वाकया मुझे याद आ गया और ये अल्लाह गवाह है, मैं आपके सामने सच बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो इसका जवाब मुझे कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर मुझे देना पड़ेगा। जब मैं दिल्ली के अंदर रहता था तो मेरी एक आदत थी कि हर दिन रात को खाना खाने के बाद थोड़ा तफरी करने के लिए निकलते थे, इधर उधर घूमने के लिए निकलते थे। खाना खाने के डिनर करने के बाद, खाना खाने से पहले आफ्टर डिनर के बाद एक दिन की बात है कि मैं लगभग 10 बजे के आसपास, रात के 10 बजे के आसपास मैं जामा मस्जिद की तरफ घूमने के लिए निकला और मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के 2 और फ्रेंड थे मेरे। तीनों मिलकर निकले घूमने के लिए। तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे में, जहां पे दिल्ली बाजार लगता है, छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, जो जामा मस्जिद गए होंगे दिल्ली में उनको पता है, एक चादर बिछाए हुए हैं और उसके ऊपर 3 आदमी बैठे हुए हैं और बंगला जबान में बात कर रहे हैं। बंगला जबान में, मैं तो बंगला जबान समझता हूं क्योंकि मैं शेरशाहवादी हूं, मैं बंगला से भी वाकिफ हूं। और मेरे साथ जो उत्तर प्रदेश के 2 और थे, उन दोनों को बंगला समझ में नहीं आती थी, इसलिए कि वो लोग बंगला से वाकिफ नहीं थे, उत्तर प्रदेश के थे। तो मैं वहां पे बैठ गया तो वो दोनों कहने लगे, भाई यहाँ पे क्यों बैठ गए? मैंने कहा मेरा कुछ काम है, बात कर लेने दीजिए, हमारे इलाके के होंगे, बंगला जबान में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा साहब आप लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग मुर्शिदाबाद बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने एक अच्छी बात है, घूमने के लिए आए हैं दिल्ली में, मैं सोचा शायद घूमने के लिए आए होंगे, यहीं पे बैठे हुए आराम कर रहे होंगे, शायद चले जाएंगे घर में। तो कहा कि नहीं, 5 साल से हम लोग दिल्ली में रिक्शा चलाते, 5 साल से रिक्शा चलाते दिल्ली में। मैंने कहा अच्छा 5 साल से रिक्शा चलाते दिल्ली में? बोला हाँ चलाता हूं। मैंने कहा फिर यहाँ क्या कर रहे इतनी रात को? तो उनमें से एक ने जवाब दिया, आज भी वो जवाब मुझे याद है। कहा कि साहब हम लोग ना दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रात में आकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में रात गुजारते हैं, यहीं पे रात गुजारते हैं। अब मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तो मुझे मालूम है कि खुली छत में और इधर उधर बदबू है, चारों तरफ बड़े बड़े मच्छर है वहाँ पे। मैंने उनसे पूछ डाला कि साहब आप लोग दिन भर रिक्शा चलाते हैं, थक जाते होंगे, आप लोगों के जिस्म के अंदर थकावट आ जाती होगी, फिर किस तरह यहाँ पर खुली छत खुले आसमान में आप लोग इस तरह रात गुजार लेते हैं? इससे बेहतर तो यही है ना कि किसी रूम को किराए पे लेकर, रेंट पे लेकर किसी रूम में रात गुजार लेंगे तो सुकून की नींद भी आ जाएगी, थकावट भी खत्म हो जाएगी, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और दिन भर फिर आप रिक्शा चला पाएंगे। जब मैंने कहा तो उनमें से एक ने क्या जवाब दिया मालूम है? नौजवानों इसको सुनो, बाप को उंगली दिखाने वालों, बाप को घर से निकालने वालों, बाप के सामने सीना तान कर बात करने वालों, इस जवाब को हमेशा याद रखना। उनमें से एक ने जवाब दिया कि साहब हम लोगों को भी मालूम है लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है, और वो ये है कि अगर हम लोग किसी रूम को रेंट पे लेकर, किराए पे लेकर अगर रात गुजारूंगा तो कम से कम 3 से 4 हजार रुपया महीने का देना पड़ेगा। 3 से 4 हजार रुपया जो रूम का मालिक है, जो ओनर है, उनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों में अगर इसी तरह रात गुजार लेंगे तो महीने में हमारा 3 से 4 हजार रुपया बच जाएगा, सेव हो जाएगा, और इसी बचा हुआ पैसा से हम अपने बच्चे की परवरिश बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बना सकते हैं, उनके फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं, उनको अच्छे मदरसा में, स्कूल में, कॉलेज में, कन्वेंट में हम उसको पढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ी सी परेशानी उठाकर यहीं पर रात गुजार लेते हैं। मेरे भाइयों, ये बाप की कुर्बानी है अपनी औलाद की प्रति। मैं